سوچ مرثیہ ایک تخلیقی عمل ہے، ایک کریٹیوٹی ہے جو کبھی ہو چکی ہے، اب اسے پریزنٹ کیا ہے. لیکن خطابت و تقریر، مجلس، بیان، ڈسکشن ایک تخلیقی عمل ہے. اسی وقت ڈیزائن پہلے ہو سکتا ہے، ایگزامپل ڈیزائن پہلے ہو سکتا ہے، لیکن اگر آپ کسی خطیب سے کہیں کہ یہی مجلس دوبارہ پڑھ دیں اور اگر وہ پڑھ دے تو خطیب نہیں ہے. یہ یاد رکھتے ہیں کہ یہی دوبارہ پڑھ دے اور وہی دوبارہ پڑھ دے اور ویسے ہی پڑھ دے تو اس کا مطلب وہ حافظے کی بنیاد پہ پڑھ رہا ہے، دلسوزی کی بنیاد پہ نہیں پڑھ رہا. تأکل و تفکر کی بنیاد پہ بات نہیں ہو رہی، بلکہ حافظے کا امتحان ہے اور وہی بیان کیا جا رہا ہے. اب آج کے حوالے سے اس مختصر گفتگو کے لیے موضوع ہے شاعر اللہ. لیکن شعر آپ سب کو پتہ ہے، شعر یعنی پوئٹری، رائٹ؟ ٹو رائم لائنز آن سیم رائمنگ. انگلش پوئمز میں رائمنگ ڈفرینٹ ٹائپ کی ہے، عربی فارسی اردو میں ڈفرینٹ ٹائپ. لیکن رائم کہیں نہ کہیں ہے، وزن کہیں نہ کہیں ہے، اس کا ایک اندازہ ہے. اور وہ جو بالکل بھی آزاد ہو تو وہ پھر تو آزاد ہے، مادر پدر آزاد. تو پھر وہ نثر کہلاتی ہے، نظم نہیں کہلاتی. نظم یعنی ڈسپلین. ڈسپلین کے ساتھ ایک ہی رائم پر ایک ہی ورڈنگ، رائمنگ میں ورڈنگ بھی رائمنگ کے ساتھ ہو اور لائن بھی رائمنگ کے ساتھ، دونوں چیزیں امپورٹنٹ اردو شاعری. اس کو کہا جاتا ہے شعر، یعنی وہ چیز جو بہت آسانی سے لوگوں کو اٹریکٹ کرتی اور جو بیان ہوتا ہے، ڈکشنری بیان، اور جو اس چیز کو بیان کرتا ہے اسے کہتے ہیں شاعر. اس کی جمع ہے شعائر، اور جس ٹرم کو انگلش میں سلوگنز کہہ سکتے ہیں، ہیڈ لائنز کہہ سکتے ہیں، ٹیگ لائنز آج کی ٹرمنالوجی میں ٹیگ لائن جنہیں کہہ سکتے ہیں. ٹیگ لائن کیا ہوتی ہے؟ ٹیگ لائن وہ ہوتی ہے جو اس میسج کے اندر کہیں نہ کہیں سے ریلیٹ ہو رہی ہے. اب شاعر اللہ کی ڈیفینیشن سن لیجیے. فرماتے ہیں کہ وَهِيَ كُلُّ عِبَادَةٍ يَتَقَرَّبُ بِهَا إِلَى اللَّهِ. خاص توجہ کا ہے، اور یہ جنرل ڈیفینیشن ہے، یہ شیعہ ڈیفینیشن نہیں ہے، سنی ڈیفینیشن نہیں ہے، یہ عربی ڈیفینیشن ہے. شاعر اللہ ہی عبادت، دس از دا ورشپ وچ یو کین پش یو ٹورڈ اللہ، ٹو گیٹ کلوزر ٹو اللہ. یہ ہے شاعر. میں نے آپ کے سامنے جو سورہ حج کی آیت پڑھی ہے اس کے اندر بیان ہو رہا ہے وَمَن يُعَظِّمُ شَعَائِرَ اللَّهِ، وہ لوگ جو ان ٹیگ لائنز کی، ان زمان کی، ان پلیسز کی، ان ٹائمنگز کی، ان تھنگس کی رسپیکٹ کرتے ہیں جو خدا سے قریب کر دیں. ضرور پڑھیے ایک مرتبہ محمد والی ادھر تھوڑا قریب ہو جائے، ہمارا باہر والے سمجھ رہے ہیں کہ آ جائیے تشریف لائیے. ضرور پڑھیں گے محمد والے محمد. اور یہ کالی چادر پہ بھی بیٹھا جا سکتا ہے. قریب ہونے میں مجھے کوئی مدد قبلہ صادق صاحب کے حضور میں ایسا نہ کریے گا، میرے سامنے مکان ہے. ضرور پڑھیے ایک مرتبہ. ہر وہ چیز، ایوری تھنگ which can move you, push you closer to Allah is respectable. This is called شاعر اللہ. ٹھیک، it could be things، علم، اس کو دیکھتے ہی دیکھیں یہ خالی کپڑا، لکڑی اور کسی دھات کا مجموعہ نہیں ہے، بلکہ اس کی جو شیپ ہے، اس کی جو نیت ہے، اس کا جو یہاں ہونا ہے، یہ میٹافوریکلی یہاں اس وجہ سے ہے کہ یاد دلائے
کہ کوئی اس کا صاحب تھا، کوئی اس کا کیپیبل تھا. ٹھیک ہے، یہ کوئی اس کا، اور اس کی کوئی ویلیو تھی، اور اتنی ویلیو تھی کہ وہ اصحاب رسول کے جو ستاروں کی طرح ہیں وہ اس کی وش کیا کرتے تھے، تمنا کیا کرتے تھے. اور پیغمبر اس کو ایک اعزاز کے طور پہ، پیغمبر اس کو ایک اعزاز کے طور پہ دینے کا اعلان کیا کرتے تھے. وہ ہوگا جو سب سے زیادہ بریو ہوگا، کیونکہ اگر بیٹل فیلڈ میں فلیگ ڈاؤن ہو جائے تو اس کا مطلب لشکر بھاگ جائے گا. تو یہ کم سے کم ان ہاتھوں میں دیا جاتا تھا کہ جن ہاتھوں کی مضبوطی کو اپنے بھی قبول کرتے ہو، دشمن بھی قبول کرتا ہے. یہ شاید اگر یہ اس مقام تک آپ کو لے جائے تو یہ پیغمبر تک لے جائے گا، اگر پیغمبر تک لے گیا تو خدا تک لے جائے گا. اسی طرح مجلس قرآن مجید میں 3 طرح کے شاعر بیان، 3 kind of things which can move you or push you towards Allah. One thing which could be alam, tabut, Quran, physical thing. ٹھیک ہے، قرآن ہے، جو چیزیں آپ کو دیکھتے ہی خدا کی یاد آ جاتی. Another thing are time frame, month of Ramadan, month of Zilhaj, month of Muharram, the days of Ramadan, Muharram and Zilhaj, because these are holy days, right? ان دنوں میں کیونکہ ایسا کام ہو رہا ہے جس کو دیکھتے ہوئے you are getting closer to Allah. تیسری چیز ہے places. وہ پلیسز، وہ اماکن جو شاعر اللہ ہیں، سب سے اس کی ایزیسٹ ایگزامپل مسجد، امام بارگاہ. کسی بھی امام بارگاہ تک آپ پہنچے وہ آپ کو خدا کے قریب لے جائے گا. یقین نہیں آ رہا؟ آج امام بارگاہ میں جا کے جھوٹ بول کے دیکھیے گا، آپ کہہ دیجیے گا آپ آئے نہیں سمجھ لیجیے امام بارگاہ میں جھوٹ بول رہے. یعنی جھوٹ بولنا ویسے ہی گناہ ہے، لیکن وہاں یہ بات ہوگی کہ بارگاہ میں بول، مسجد میں جھوٹ بول رہے. پھر مسجد، اور اس سے آگے جائیں تو پھر آئمہ کے مزارات، روضہائے آئمہ، مسجد نبوی، حتیٰ وہ راہ گزرے، وہ گلیاں، وہ پگڈنڈیاں جس سے پیغمبر اکرم اور ان کے اہل بیت گزر کے گئے. محمد وآل محمد بلند کریم یا وہ ساری جگہ کہ جو جگہ دیکھ کر آپ خدا سے قریب ہو جائیں. آپ یقین کریں کچھ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، کسی انسان کا ہاتھ پکڑ کے، میں اکثر کہتا ہوں اور وہیں سے پہلے میں نے کئی بار کہا ہے کہ خود بھی کوشش کریں، زیارات پہ جائیں، اپنے بچوں کو لے جائیں، اپنے بچوں کو جیسے گفٹ دیتے ہیں اس طرح زیارات کے ٹکٹ کی نہیں. یہ 10 مجلسوں سے، 50 مجلسوں سے، 100 مجلسوں سے زیادہ افیکٹو ہو جائے گا ان کے لیے. جب وہ اس مقام پر پہنچیں گے، اس مقام کو دیکھ کر جو تاثیر و تاثر ان کے روح میں منعکس ہوگا وہ دنیا کا کوئی خطیب نہیں کر سکتا. خطیب نو کتنا وہ اپنی ایک تجلی، انفرادی تجلی، ہو سکتا ہے پھر وہ برابر والے کو نہ دیکھے، وہ صرف معجزہ ہوتا ہے، وہ ایک ہی کو دیکھے، لیکن وہ ایسا ہوگا کہ وہ متاثر ہو جائے. 3 چیزیں شاعر اللہ میں، چیزیں، اشیاء، مکان اور زمان، وقت، مختلف اوقات، مختلف اماکن، مختلف پلیسز. ان ساری چیزوں کی رسپیکٹ کرنا بات کمال ہے. مسلمان مسجد نبوی کی تو رسپیکٹ کرتا ہے، لیکن جس نبی کی وجہ سے اس مسجد کی رسپیکٹ ہے اس کی رسپیکٹ نہیں کرتا. پیغمبر کے گھر کی رسپیکٹ نہیں کر رہا، پیغمبر کے بال کی رسپیکٹ کر رہا. بال رسول کے نام پر درگاہ بنا دی، آل رسول کو جا کر جو ہے تحقیق کیا جا رہا ہے. شاعر اللہ کے اندر ایک چیز آپ کو یہ سمجھنی پڑے گی کہ پروردگار عالم نے 2 طرح کی عبادات آپ کے لیے قرار دی. ایک وہ عبادت کہ جو کہے عبادت کرو، ڈو ورشپ ود دس پیٹرن، اور اس کے ساتھ پیٹرن بھی.
اور ایک وہ عبادت جو کہ ڈو دس ورشپ ایز یو لائک. ساتھ رہیے گا. میں بڑا سنبھل کے اس کا بیٹھتا اوپر لے کے جا رہا ہوں. بچوں کی وجہ سے نوجوانوں کی. نماز آپ پڑھیں. دیکھیں 17 رکعت تو واجب ہے اور وہ اسی طرح پڑھنی ہے. اس کے علاوہ تم چاہو تو پڑھ لو, چاہو تو نہ پڑھو. ٹھیک ہے. نماز خدا سے رابطے کا ذریعہ ہے, اس سے بات کرنے کے لیے. مجھے بتائیں جو معرفت خدا رکھتا ہو وہ کیسے انتظار نہ کر رہا ہوں کہ وہ کب آئے گا جب اس سے میں بات کرنے کا. آپ کو تھوڑی سی ایگزامپل, آج آپ کو آپ کے ملک کا پریزیڈنٹ چھوڑے کنگ, آج کل نیوز میں بھی ہے نا, کنگ آپ کو کال کرتا ہے. یہ ٹیمپرری کنگ ہے جو کچھ سال پہلے تک نہیں تھا, کچھ دن پہلے تک نہیں تھا, اور نہیں پتا کتنے دن رہے گا. اور یہ کنگڈم کی بھی جو حیثیت ہے, حقیقت ہے, جو صلاحیت ہے, جو اتھارٹی ہے, وہ آپ کو پتا ہے. اور کتنے دن میں ختم ہو جائے گی یہ خود اس کنگ کو بھی نہیں پتا. اگر وہ آپ کو کال کر دے, ساتھ رہیے. If king call you, come to me and talk to me. You have 2 minutes. You can talk to me whatever you want. Sometime, right? And sometimes you can say you can talk to me about this topic. جب آپ اس طرح کی میٹنگ میں جاتے ہو اس کا ایک ڈریس کوڈ ہوتا ہے. ایسے جائیں گے, ایک ٹائمنگ ہوگی, کس ٹائم پہ جائیں گے, یہ پہن کے جائیں گے, جا کے یہ بولیں گے تو اس طرح مخاطب کریں گے. اس کا پروٹوکول ہوگا. ہاؤ یو کین کال ہم, رائٹ, کتنا ٹائم لگے گا. اور یہ پروردگار جو ون اینڈ اونلی لارڈ ہے وہ آپ کو بلاتا ہے, حی علی خیر العمل. تفصیل انشاءاللہ انتہا بیان کروں گا. آؤ حی علی الصلاۃ, نماز کے لیے آؤ, میں بلا رہا ہوں. اب آپ جاتے ہیں تو دیکھنا یہ ہے کس طرح سے جاتے ہیں. اب آپ اس سے جتنی محبت رکھتے ہیں اس طرح اس کی بارگاہ میں جائیں گے. آپ جتنا خوف رکھتے ہیں اس طرح جائیں گے. آپ اس کی جتنی مقام و منزلت و معرفت سمجھتے ہیں آپ اس طرح جائیں گے. کہ آپ جتنی ضرورت رکھتے ہیں اس طرح جائیں گے. کیفیت کچھ اور ہو. کیا لطف ہے خدا کا کہ آپ کو بلایا اور کہا بار بار آتے ہیں, اور پھر ضروری قرار دے دیا اس لیے کہ مجھ سے منقطع نہ ہونا, ڈسکنیکٹ نہ ہونا. اور پھر اس کے بعد کہہ دیا اب جب مجھ سے دور جاؤ تو بھی اب تم چھٹو گے نہیں, بلکہ غور و فکر کر کے ورشپ کرو. بیسٹ ورشپ از اے تھنکنگ اباؤٹ گاڈ. بیسٹ ورشپ از اے تھنکنگ اباؤٹ یور سیلف, تھنکنگ اباؤٹ کریشن. جب آپ اس طرح سے غور و فکر کریں گے تو یہ پوری کائنات, پورا کریشن, پوری یونیورس آپ کو ہیلپ کرنے لگے گی کہ آپ خدا کے قریب ہو جائیں. سب کچھ آپ کو خدا کے قریب لے جانا شروع کر دے گا. اس وقت یہ کہتا جب انسان پورے وجود کے ساتھ کہے گا لا الہ الا اللہ, اب یقین آ رہا ہے کہ اس کے سوا کوئی معبود نہیں. ضرور پڑھیے ملتے ہیں. اس طرح سے اب تعظیم کرو, رسپیکٹ کرو. یہاں بات یہ حکم ہے صرف آیت میں کہ رسپیکٹ کرو شاعر اللہ کی. the things which are pushing you towards Allah, respect them. How to respect? Up to you. As per your culture, as per your knowledge, as per your strength, as per your capacity, as per your capability. جیسے تم کر سکتے ہو رسپیکٹ کرو. اب اگر کوئی یہ سمجھے کہ میں اس کے سامنے جھک رہا ہوں تو خدا سمجھ رہا ہوں, غلط سمجھ رہا ہے. مجھے خدا نے حکم دیا ہے رسپیکٹ کرو, اور مجھے یہی طریقہ ادب آتا ہے کہ کبھی سر جھکاؤں, کبھی اس کو چوموں, کبھی لپٹ جاؤں, کبھی سجدہ ریز ہو جاؤں. بھائی یہ سیمبلز ہیں, یہ سیمبلز ہیں. آپ جب قبلے کی طرف نماز پڑھتے ہیں, آپ جب کعبے کی طرف, کیا آپ کعبے کو سجدہ کرتے ہیں؟ نہیں, سجدہ خدا کو ہو رہا ہے, کعبہ سامنے ہے. ہم علم کی جب زیارت کر رہے ہیں, دعا کر رہے ہیں, ہم اس سے نہیں مانگ رہے, اس علم کے وارث سے مانگ رہے ہیں.
اس علم کے صاحب سے مانگ رہے ہیں. صحیح ہے؟ بالکل جس طرح جب کعبے کے سامنے جا کے آپ حجر اسود کو بوسہ دے رہے ہیں، آپ چوم رہے ہوتے، ہم کیا کریں؟ ہمیں اسلام نے کہا ہے چومنا مستحب، اس کی تعظیم کا ایک طریقہ یہ چومو. اور اگر چوم نہ سکو، اگر آپ اسے چوم نہیں سکتے، یو کین ناٹ کس دیٹ ہولی اسٹون ان کعبہ فرام اے ڈسٹینس، یو کین ڈو دیٹ. جسٹ تم اشارہ کر کے چوم لو، اس کا افیکٹ تم پر آ جائے گا، کیونکہ تمہاری نیتوں کی بنیاد پہ کام ہو رہا ہے. مشکل یہ ہے آپ اس پتھر کو تو اہمیت دے رہے ہیں، اس پتھر کی عظمت جس کی وجہ سے اس کو اہمیت نہیں دے رہے، اس کو اہمیت دینا ضروری ہے. ہم جو آج اسے اہمیت دے رہے ہیں وہ اسی پیغمبر کی وجہ سے، اسی رسول کی وجہ سے. کل میں نے ایک اور چیز بیان کی تھی مجلس میں، اگر یاد ہو، اب ایک وقت ذہن میں آ گیا ہے تو سن لیجیے. ایک پہلے کہ اسم اور ضمیر، ناؤن اینڈ پروناؤن. کبھی کبھی پروناؤن یوز کرنا زیادہ خوبصورت ہوتا ہے ناؤن. ضمیر کا استعمال شان بڑھا دیتا ہے، اور شاعر کے لیے یہ کمال ہے کہ وہ نام کے بجائے ضمیر یوز کرے اور مخاطب کے بجائے غائب کا صیغہ یوز کرے. بتانا آپ کو ہے، لیکن کیا کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو بات سمجھتے ہیں تو سر بھی ہلا دیتے ہیں. ٹھیک، جیسے یعنی اب آپ سمجھنے لگے ان کی بات میں لطف بڑھ جاتا ہے، خوبصورتی بڑھ جاتی ہے، حسن بڑھ جاتا ہے بات کا. اب سنیے اسی ناؤن اور پروناؤن کو اسم کے بجائے ضمیر لا کے، کیا خوبصورت 4 مصرے مجھے آخری 2 مصرے فی الحال یاد آ رہے ہیں افتخار عارف صاحب کے، کہ علم کسی کو کسی نے دیا تھا خیبر میں، علم کسی کو کسی نے دیا تھا خیبر میں، اب اس کے بعد سے یہ ہے، اب اس کے بعد مگر یہ علم ہمارا، اب اس کے بعد مگر یہ علم ہمارا ہے. علم نبی نے علی کو دیا تھا خیبر میں، کوئی بات نہیں، اسی طرح کہا جا سکتا. لیکن یہ چیز وہ حسن جو کسی نے کسی کو دینے میں ہے، وہ نام لینے میں نہیں. تو ہر جگہ نام آنا ضروری نہیں ہے. خدا نے فارمولا دیا، شاید اللہ کی رسپیکٹ کرو. ڈیفینیشن یہ دی، جو چیز بھی تمہیں خدا سے قریب کرے اس کی عزت و احترام کرو. کون سی چیز قریب کرے گی تم پر منحصر ہے. ہو سکتا ہے یہ خالی سیاہ پرچم سے خدا کے قریب ہو جائے، کوئی ایک شخص قبر رسول کے پاس جا کر بھی خدا سے قریب نہ ہو، کوئی خانہ کعبہ پہ جا کے بھی خدا کے قریب نہ ہو. کیونکہ سبجیکٹو تھا میٹر تو آپ سے چھوڑ دیا. تعظیم کے لیے اگر کہہ دیا جاتا جھک کے ہی تعظیم کرو، اور خدا نہ کرتا کوئی جھک نہ سکتا تو کیا کرتا؟ تو یہ تمہارے اوپر چھوڑ دیا. تم ریسپیکٹ کرو جو تم سمجھتے ہو، جو تمہارے اندر ریسپیکٹ کا کانسیپٹ ہے. اب دیکھنا یہ ہوگا میں عزت و تعظیم کو کس مقام پہ سمجھتا ہوں، اسی طرح تعظیم کرتا نظر آؤں گا. اس بارگاہ میں جو عزت کے لیے جھک جائے وہ اتنا ہی بلند ہوتا ہے. محمد والے محمد بلند ترین صلوات. اس بارگاہ میں جو سر جھکائے گا وہ سر بلند ہو جاتا ہے. فرق یہ ہے کیونکہ یہ جھکنے والے سروں کو زمین نہیں ہے. اللہ ایک عجیب آئے، کل میں ولی کے حوالے سے ڈسکشن پڑھ رہا تھا، اور یہ کچھ لوگ جو ادھر ادھر کے لوگوں کو اپنا اولیاء بنا لیتے ہیں تاکہ انہیں عزت مل جائے، اور عزت للہ جمیعا، عزت تو سب کی سب خدا کے پاس ہے. یہ ادھر ادھر کے لوگوں کو سرپرست بنا کے عزت نہیں پا سکتے. عزت ہم عطا کرتے ہیں، اور ایسی عزت عطا کرتے ہیں کہ وہ حر جو قابل لعن تھا ایک رات میں علیہ السلام بن جاتا ہے، علیہ السلام بن جاتا ہے. وہ مقام کہ جس کی کوئی اہمیت نہ تھی، وہ صحرا، وہ ڈیزرٹ، وہ مقدس ہو جاتا ہے. اللہ یعنی زمان کے حوالے سے بھی اہمیت، ٹائم کے حوالے سے بھی شاعر اللہ ہو سکتا ہے، پلیس کے حوالے سے بھی شاعر اللہ ہو سکتا ہے، اور تھنگس کے حوالے سے بھی شاعر اللہ ہو سکتا ہے.
اب آپ پہ منحصر ہے کہ آپ کا عقیدہ اور عقیدت کہاں تک آپ تک آ رہا ہے. بہت ممکن ہے کوئی صرف مجلس میں آئے شفایاب ہو جائے, کوئی بسم اللہ کر کے تبرک کا تبرک برکت سے ہے اور شفایاب ہو جائے, کوئی شفا خانہ مدینہ الرسول میں بیٹھا رہے اور شفا نہ لے سکے, دل میں مرض لے کر بیٹھا رہے. اور پھر اگر اس صورت میں کسی کے دل میں مرض ہوگا تو پھر خدا کہتا ہے ہم اس کے مرض کو بڑھاتے رہیں گے, ہم اس کے مرض کو بڑھاتے رہیں گے, اور یہاں تک کہ ان کی آنکھیں اندھی ہو جائیں, ان کے کان بند ہو جائیں, اور پھر وہ خدا کے دشمنوں کو اپنا لیڈر مانتے, اپنا ماسٹر مانتے, اپنا ولی مانتے, اپنا ماسٹر مان کے ان کو فالو کرنے لگیں گے. اور جب انہیں فالو کریں گے یخرجہم من النور الی الظلمات, اللہ بات کہاں سے کہاں جا رہی ہے. Then they will take them from light to the darkness. ظلمات, میں پہلے بھی یہ ظاہراً بیان ہے, نور واحد ہے, اس کا نور واحد ہے, لائٹ ون اینڈ اونلی ہے, ڈارکنیس ملٹیپل ہے, وہ ایک ہی نور ہے. کبھی اس کا نور توحید میں دکھتا ہے, کبھی نبوت میں دکھتا ہے, کبھی امامت میں دکھتا ہے, اور جنہیں اب تک نہ دکھا انہیں قیامت میں دکھے گا. ایک ہی نور ہے لیکن اس طرح ڈیوائڈ ہے. اور وہ جو کہ خدا کے دشمنوں کے پیچھے چلنے لگتے ہیں تو وہ انہیں نور سے نکال کے اندھیروں میں لے جا کے کھڑا کرتے, اور جب اندھیرے میں پہنچ جائے, ڈارکنیس میں پہنچ جائے, تو اندھیرے میں تو یہی نہیں پتہ چلتا میں راہ پہ ہوں یا نہیں ہوں, تو گمراہی اور صراط مستقیم کا کیا پتہ چلے گا. بھائی اندھیرے میں تو راستہ ہی نہیں پتہ چلتا, راستہ پتہ چلے تو پوچھے گا صحیح راستہ یا غلط ہے, وہاں تو کوئی راستہ ہی نہیں ہے. ایک لہجے کے لیے رہبر ختم ہو جائے, ایک لہجے کی. ابھی اسد بھائی کا جی پی ایس لاک ہو گیا, رستے کھڑے رہ گئے, رکے رہ گئے, لاک جب تک دوبارہ نہیں آیا. اور یہاں ایک لہجے کے لیے اگر حجت الہی تمہارے درمیان السماوات والارض, یہ زمین و آسمان فنا ہو جائے, تمہیں اس کی اہمیت کا اندازہ نہیں ہے. یہ وہ نقطہ اتصال ہے جو اب کو معبود سے جوڑے ہوئے ہیں, رب کو مربوط سے جوڑے ہوئے ہیں, خالق کو مخلوق سے جوڑے ہوئے ہیں. نہ خالق نظر آتا ہے نہ وہ رابط نظر آتا. محمد والے محمد بلند ترین صلوات. حجت ہوگی, یہ تھوڑی کا ویزیبل ہوگی. یہ نہیں کہا اس نے کہ کوئی ویزیبل گائیڈ ہوگا جو ہمیشہ تمہیں گائیڈ کرے گا. نہیں, ضروری نہیں ہے, ضروری نہیں ہے. انویزیبلی بھی کوئی رہتے ہوئے تمہیں گائیڈ کر سکتا ہے. اس کی بھی بچوں کے لیے مثال دے دیں. آپ کے پاس ڈیوائس ہے, فون میں ڈیٹا نہیں ہے, گھر پہ راؤٹر سے ایڈریس ڈال رہے ہیں, نکل جائے, راستے میں ڈیٹا نہیں چاہیے سے گھر, وہ اسی طرح چلتا رہے گا. میں ابھی ایسے ہی آیا ہوں, نہیں ہے اتنی دیر تک کا راستہ اس نے بتا دیا ہے, اس کے اندر جہاں تک ابھی پہنچنا, لیکن ایک مقام پہ تمہیں پھر ضرورت. اگر راستے میں کوئی پرابلم ہو گئی تو پھر لوٹ ہو جاؤ گے, تو گھبرانا نہیں. انی اجیب دعوت الداعین, ہر پکارنے والے کی میں آواز سنوں گا. کہ وہ پکارے جیسے میں چاہتا ہوں, چاہے ویسے پکارے جیسے وہ چاہتا ہے وہ. اب وہ جو مجھے خدا کو پکارنے کا طریقہ سکھائے تو کیا میں اس کا احترام نہ کروں؟ اور بس اسی ادائے احترام کے لیے یہ سلسلہ میں جانا. دیکھیں, میں ہمیشہ کہتا ہوں کبھی نہ گھبرائیں لوگوں کی قلت سے, اسباب کی کمیابی سے, کمبودی سے, کہ کم چیزیں ہیں, کم کرتے رہیں. جو جہاں وظیفہ ہے اپنا وظیفہ انجام دے رہے.
اپنا وظیفہ انجام دیں. آپ کا کام یہ ہے, آپ کا کام نماز پڑھنا ہے, نماز قبول کروانا نہیں ہے. اور یہ تو ذمہ داری آپ کو دی. آپ کو کیا بس نماز پڑھو, وہی نیتوں پہ تمہیں دے رہے ہیں. اور وہ حدیث ہمیشہ یاد رکھیے گا جو میں نے بیان کی, نیت المومن خیر من عملہ. Intention of مومن is better than his action. Because when his intention is pure, soulful intention. بعد میں جا کے تصویر وصیر کھینچنے لگے تو تھوڑا ایسا ہو جاتا ہے, کہیں کوئی تعریف کر دے تو پریشانی آ جاتی ہے. ورنہ شروع بگننگ پوائنٹ پہ اسٹارٹنگ انٹینشن پیور, بیچ میں ڈائیورژن آ گیا تو کیا لطف ہے اس کا. اب اسی پہلی والی نیت کے حساب سے ہوتے ہیں, شروع میں خلوص کی نیت کی. بس اب یہ جو تعظیم ہے, اس تعظیم شاعر اللہ کے ذریعے یقین کریں. اس وقت کے لوگوں نے نبی کا معجزہ دیکھا ہوگا, نبی کے ذریعے دیکھا ہوگا. توحید کا معجزہ ڈائریکٹ اس وقت کے لوگوں نے دیکھا ہوگا. ہم نے تو توحید بھی اسی مجلس حسینی سے سیکھی ہے, نبوت بھی اسی مجلس حسینی سے. اسی لیے اس کی تعظیم کرو, اسی لیے اس کی رسپیکٹ کر رہے ہیں مجلس کی. یہی ہم بچوں تک منتقل کرنا چاہتے ہیں. اور اگر یہ منتقل ہو گئے, ٹرانسفر ہو گئی نیو جنریشن تک, یہ آ سکتے ہیں, ہم کامیاب ہو گئے, ہم کامیاب ہو گئے. اور اگر یہ نہ ہوا پھر سب ضائع. ہاں, وے آف ریسپیکٹ چینج ہو جائے تو پریشان نہیں, ریسپیکٹ چینج, کیونکہ کلچر ہر 30-40 سال میں تھوڑا تھوڑا بدلتا ہے. سفید شلوار کی جگہ کالے کرتے کے نیچے جینس میں لے لیجیے. کتنی فلیکسیبلٹی رکھیے گا, کیونکہ خدا نے رکھی ہے. کمال دے گا. خدا کہہ سکتا تھا ایسے تعظیم کرو, کہ نہیں تم جیسے تعظیم کرنا چاہو, جیسے رسپیکٹ کرنا چاہو کرو, کیونکہ میں تو دلوں کے حال سے واقف ہوں. اور اسے شاید پتا تھا کہ یہ عربوں کی تعظیم کر سکتا ہے. آگے جا کے یہ اس سے پہلے بیٹھ دوسری نسلوں تک پہنچے گا, دوسرے کلچر تک پہنچے گا, دوسری زمینوں تک پہنچے گا. تو جہاں جس طرح سے ہوگا تو وہاں تعظیم کرنا آئے گا. مل کے درست کریے. لاسٹ پوائنٹ اس شاعر کے حوالے سے, the respectable things of places or time, if it's different and vary in different cultures, don't argue. Please, don't argue it. یہ آپ کا پرابلم نہیں ہے. مختلف علاقوں میں, مختلف جگہوں پہ مختلف طرح کے مختلف شاعر ہیں تو منائے جاتے ہیں. اگر آپ نہیں سمجھ پا رہے, یہ آپ کی مشکل ہے. آپ کو آبجیکشن کرنے کی ضرورت نہیں, آپ کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں. یقین کریں, میں نے تاریخ میں ایران کا ایک شہر ہے, وہاں پر لوگ 27 ذی الحج کو شہر کے باہر تھال سر پہ رکھ کے گھومتے ہیں. ڈشز, ان کے اندر تھوڑا سا پانی ہوتا ہے اور ایک لیمپ لگا ہوا ہوتا ہے, اور وہ لا لا کے پھر اس کے بعد مسجدوں کے دروازے پہ رکھنا شروع کر دیتے ہیں. پورے شہر میں وہ ایک جگہ سے دوسری جگہ, دوسری جگہ کسی جگہ کسی کیا کر رہے. اور پھر اس کے بعد اس پانی کو کچھ لوگ تبرک کے طور پہ لے جاتے ہیں, اور وہ تبرک کے طور پہ لے جانے والا پانی کسی کو شفایابی دے دیتا. وہ اس معنی میں ہے کہ وہ لا کر پھر پلاتے ہیں, جانوروں کو بھی پلاتے ہیں اور لوگوں کو بھی پلاتے ہیں. وہ اس یاد میں پلاتے ہیں کہ 27 ذی الحج کے قریب امام حسین نے لشکر ہور کو پانی پلایا. شاید آپ سب کے لیے نئی ہوئی تھی, تو یہ اس وقت تک کلچر کا حصہ ہے. جو اسکول کے اطراف میں کچھ لوگ رہتے ہیں, تقریباً ساؤتھ ایران کا ایک ایریا ہے, وہاں کی اسٹائل ہے, طریقہ ہے عزاداری کا. اگر آپ کو نہیں سمجھ آتا نہیں کرا, یہ نہیں کہا جائے گا آپ کو, آپ یہاں وہ کرنا شروع کر دیں.
مگر یہ کہ ہم خیال لوگ ہوں. لیکن اگر یہاں بھی اس کی ایسی رسپیکٹ کرنے والے لوگ ہو جائیں اور وہ خدا کے قریب کرنے لگے تو شاید اللہ کا مزاج ہو جائے. محمد والے محمد صلوات تو وہ شاعر اللہ کا مزاج ہو جائے گا. the thing which can move you towards Allah, which can push you towards Allah, which can call you towards Allah. اور یقین کریے ہمیں مجلس حسینی سے زیادہ کوئی افیکٹو چیز نہ لگی کہ جو ہمیں پہلے بیٹھ سے خرید کرتے ہیں. ضرورت پڑی ایک مرتبہ ضرورت پڑی. اس مجلس حسینی سے زیادہ ہمیں کوئی چیز ایسی نہ لگی جو خدا کے ہمیں زیادہ قریب کر. تو ہماری نظر میں یہ افضل شاعر اللہ نے تمہارے. اب ہر وہ چیز جو اس سے اٹیچ ہوتی گئی، چاہے وہ فرش ادا ہو، چاہے وہ کالا لباس ہو، چاہے وہ تبرک ہو، چاہے وہ علم ہو، چاہے وہ بینر ہو، یہ ہر چیز ہمارے لیے ہمیں خدا سے قریب کرنے کا ذریعہ بنتی رہی اور ہم اس کو شاعر اللہ کی لسٹ میں اضافہ کرتے. بھائی لسٹ تو خدا نے بتائی نہیں تھی، اور اسی لیے نہیں بتائی تھی کہ اس کو تمہارے مزاج، تمہارے کلچر، تمہاری معرفت کے اندر سبجیکٹیوٹی کا اندازہ تھا کہ یہ وقت کے ساتھ بدلتی رہے گی. اس نے کہا کوئی مسئلہ نہیں، نیت مجھ سے قریب آنا ہو، چیزوں سے کوئی فرق نہیں پڑتا. ہمارے والدین نے ہمیں علم کا احترام سکھایا تھا، کوئی علم کی فارمیٹ تھوڑی سکھائی تھی. اب جتنے یہاں بیٹھے بچپن میں ایک ہی طرح کا علم دیکھا کرتے تھے، آج ایسا نہیں. لیکن کیا اس کے تقدس میں کمی آ رہی ہے؟ نہیں آ رہی. بچوں کو سمبولک نہ بنائیں، سمبولک نہ بنائیں کہ یہ سمبل نہیں. بچوں کو ریئلسٹک تھاٹ دیں کہ بیٹا ہر وہ چیز جو علم کی نیت سے اس طرح سے بنائی جائے، رنگ کوئی ہو، شکل کوئی ہو، اگر وہ صاحب علم سے، علمدار سے تمہیں قریب کر دے، اس کا احترام واجب ہو جائے، اس کا احترام لازم ہو جائے، اس کی عزت لازم ہو جائے. اور یہی خدا چاہتا ہے، یہی خدا چاہتا ہے، کیونکہ اس کے بندوں کی خاصیت یہ ہے کہ وہ کسی بھی حالت میں تعظیم و تکریم نہیں ہے. تعظیم و تکریم نہیں. اور اہل بیت کی طرف سے بھی اگر آپ کہیں سخت جملات دیکھتے ہیں نا دشمنوں کے لیے، تو وہ اس کی توہین نہیں کرنا چاہتے، وہ اس کی حقیقت لوگوں کو بتانا چاہتے. جو حق ہے وہ بیان کرنا. بس محمد کبریٰ کا دربار میں خطبہ یزید کے مکروہ چہرے کا لوگوں کو دکھانا توہین نہیں ہے، کیونکہ وہ ایک جملہ غور کیجیے گا بیوی کا، کیونکہ بیوی یہ کہہ رہی ہے وقت کی ستم ظریفی یہ ہے کہ مجھ کو تجھ سے خطاب کرنا پڑ رہا ہے. ادب فنا ہو جائے، فنا ہو جائے عظمت اس جملے سے کہ مجھ کو تیرے منہ لگنا پڑ رہا. اس سے اندازہ لگائیے کہ عزت و تقریم کسے کہتے ہیں اور ذلت و رسوائی کسے کہتے ہیں. اور کہا بھی نہیں ہے تو یہ سمجھتا ہے تو ہمیں در در کھلا کے تو نے ہمیں ذلیل و رسوا کر دیا. ہرگز نہیں، ہرگز نہیں. اے یزید، کرامت و عزت و مصطفی تو ہمارے گھرانے کا حصہ ہے، اور اس کی دلیل بھی کہ تو لوگوں کے دلوں سے ہماری محبتوں کو نہیں نکال سکتا. یہ جملہ اس وقت کہا گیا تھا، اس کا اثبات آج تک یہاں سامنے نظر آ رہا ہے. محمد والے محمد صلوات
یہ مجالس حسینی فتح حسین کا اعلان، اور یہ طریقہ کار جو ہے نا آزادی کے وقت جب کہ آپ چلے جائیں آزاد کیا جا رہا ہے آپ کو، نہیں شرائط ہیں. اب یاد رکھیے گا شرطیں ہمیشہ وہ رکھتا ہے جو صاحب اختیار ہے. مجبور شرطیں رکھتا نہیں ہے، شرطیں مانتا ہے. ہمیں ہمارا لوٹا ہوا مال واپس دیا جائے، یہاں ہمیں آزاداری کے لیے جگہ دی جائے، کیونکہ ہم اپنے پیاروں سے رو نہیں سکتے. لوگ سمجھتے تھے کہ رونے میں کچھ نہیں ہوگا، گریا ہمیشہ، یہ جو آنسو ہے نا، آنسو گریا، یقین کریں کسی بھی ظالم و جابر کے لیے جان لیوا ثابت. کیا کہیں گے بے شک تاریخ ہے کیا مظلوم کی آہ عرصے ہلائی کو ہلا دیتی ہے. تو زینب سے زیادہ مظلوم کون تھا؟ اجازت دے دی گئی، عزاداری کی اجازت دے دی گئی. میں یہ سمجھتا ہوں قتل حسین کے بعد، اہل بیت کی اسیری کے بعد، یہ یزید کی تیسری بڑی غلطی. یقین کریں ٹھیک ہے مدینے پہ حملہ اور یہ ساری چیزیں، لیکن اصل 3 غلطیاں جو مانی جائیں شہادت حسین، اسیر کرنا، باقی رہنے والے اگر ان کو واپس بھیج دیا جاتا تاریخ کچھ اور ہو. اور آخری دیکھنا کہ وہیں پر اجازت دینی پڑی اور مال لوٹایا گیا. اور وہ عزاداری خالی عزاداری نہیں، اس عزاداری میں پھر ایک ایک ہونے والا ظلم بنایا. کیا کہیں ظلم بنایا، کیا کہیں. آپ ہنس رہے ہوں تو لوگ دیکھ کے گزر جاتے ہیں، ہنس رہا ہو، لیکن آپ اگر رو رہے ہوں اور کوئی دلسوز انسان گزرے تو وہ آپ کے قریب آئے گا. سمبل آف کائنڈ ہے، سمبل آف ہیومینٹی. اس وقت میں بھی کچھ انسان رہے ہوں گے، جب یہ آہو بکا دیکھا تو آنا شروع ہو گئے کہ یہ کون لوگ ہیں اور اس طرح گریا کر رہے ہیں. نا مجھے کیسے بتاتی، کیسے بیان کرتی کہ اب تک اگر کوئی روتا تھا تو کوڑے لگائے جاتے ہیں، اور پہلے ظلم رونے والے پہ ہوتا تھا، اور اگر وہ چپ نہ ہو تو میرے کارواں جس کے ہاتھوں میں پہلے سے ہتھکڑی، جس کی گردن میں پہلے سے توپ، جس کی کمر میں پہلے سے لنگر اور پیروں میں ایریا تھی، اس کی پشت پہ کوڑے لگائے جاتے تھے. سجاد ان کو چپ کراؤ. ظالم اس وقت بھی گریے سے ڈرتا، اس وقت بھی آنسوؤں سے ڈرتا تھا، آج بھی ظالم گریے سے ڈرتا ہے، آج بھی آنسوؤں سے ڈرتا ہے. لیکن اب جو عزاداری کا سلسلہ شروع ہوا، تصور کیجئے جو زینب اب تک سب کو دلاسے دے رہی تھی، اب جب لوٹا ہوا مال آیا ہے، سرہائی شہداء بھی آئے، تو شہداء کے سر بھی بھجوائے گئے. یہ وہی زینب ہے جو شہادت امام حسن کے بعد جب جنازہ امام حسن پہ تیر چلا دیے گئے اور اس کے بعد جنازہ واپس آیا، بیوی گریا کرتی جاتی تھی اور تیر نکالتی جاتی تھی، اور محمد وہ عالیہ کہتی رہتی تھی کہ مدینے میں یہ دیکھنا پڑ رہا ہے. تصور کریں وہ زینب شام میں کیسے گریا کر رہی ہوگی جب کبھی قاسم کا سر آیا، جب کبھی قاسم کا سر آیا، جب کبھی عباس کا سر آیا، جب حسین کا سر آیا. آپ نے سنا ہے نا عزیزو، جب یہ سرائے شہداء آئے اس میں اتنا کم سے سر، اتنا چھوٹا سر تھا کہ لانے والے ظالم گریا کر رہے تھے. ارے یہ وہی سر ہے جس کے لیے خود یزید نے سوال کیا تھا یہ بچہ کون ہے؟ کہا یہ حسین کا بیٹا عبداللہ ہے. شام کی عورتوں نے سروں کو لے کر پرتا دینا شروع کیا. عزیزو اس عزاداری کے بعد یہ
کارواں کربلا گیا اور پھر جب مدینے پہنچا مدینے بروج سے پہلے وہ جملہ بیویوں سے اے مدینے ہمیں قبول نہ کرنا ہم اسے کو چھوڑائے ارے ہم عباس کو چھوڑائے جوانان بنی ہاشم کو دیکھنے کے لیے مدینے کے جوان آگے آئے جو اہل بیت رہ گئے تھے وہ آگے آئے ہوں گے ارے دادی ام سلمہ آگے آئی ہوگی اب تو یہ گھر بڑا ہو گیا ہوگا اب تو سکینہ بڑی ہو گئی ہوگی بس یہ موقع تھا جہاں قیدی سروں کو جھکائے لوگوں کے سوال سنتے جاتے تھے واہ حسینہ واہ محمد اللہ لعنت اللہ علی الخالدین یا علم اللہ ماتم کیا بتائیں ہم نے کیا کیا دیکھا کربلا میں کیا بتائیں ہم نے کیا کیا دیکھا کربلا میں کیا بتائیں ہم نے کیا کیا دیکھا کربلا میں کیا بتائیں ہم نے کیا کیا دیکھا کربلا میں کیا بتائیں ہم نے کیا کیا دیکھا کربلا میں کیا بتائیں ہم نے کیا کیا دیکھا کربلا میں کیا بتائیں ہم نے کیا کیا دیکھا ہم نے لاکھوں میں ہے شبیر کو تنہا دیکھا کربلا میں کیا بتائیں ہم نے کیا کیا دیکھا کربلا میں کیا بتائیں ہم نے کیا کیا دیکھا ہم نے لاکھوں میں ہے شبیر کو تنہا دیکھا کربلا میں کیا بتائیں ہم نے کیا کیا دیکھا کربلا میں کیا بتائیں ہم نے کیا کیا دیکھا کربلا میں کیا بتائیں ہم نے کیا کیا دیکھا یوں تو پانی کو ہے بے چین پیاسے کتنے یوں تو پانی کو ہے بے چین پیاسے کتنے ہم نے پیاسوں کو ترستے ہوئے دریا دیکھا ہم نے لاکھوں میں ہے شبیر کو تنہا دیکھا کربلا میں کیا بتائیں ہم نے کیا کیا دیکھا کربلا میں کیا بتائیں ہم نے کیا کیا دیکھا کربلا میں کیا بتائیں ہم نے کیا کیا دیکھا عاشقوں کی جگہ ہوں بہائے عابد عاشقوں کی جگہ ہوں بہائے عابد اس نے مارے اب جلتے
کا دیکھا، ہم نے لاکھوں میں ہے شبیر کو تنہا دیکھا، کربلا میں کیا بتائیں ہم نے کیا کیا دیکھا، کربلا میں کیا بتائیں ہم نے کیا کیا دیکھا، کربلا میں کیا بتائیں ہم نے کیا کیا دیکھا، نے جب سینہ اکبر سے نکالا نیزہ، نے جب سینہ اکبر سے نکالا نیزہ، آتے آتے ہوئے اکبر کا کلیجہ دیکھا، ہم نے لاکھوں میں ہے شبیر کو تنہا دیکھا، کربلا میں کیا بتائیں ہم نے کیا کیا دیکھا، کربلا میں کیا بتائیں ہم نے کیا کیا دیکھا، کربلا میں کیا بتائیں ہم نے کیا کیا دیکھا، آئے اس بالی سکینہ کو کہانی دائے، آئے اس بالی سکینہ کو کہانی دائے، جس نے بابا کا گلا آنکھوں سے کٹتا دیکھا، ہم نے لاکھوں میں ہے شبیر کو تنہا دیکھا، کربلا میں کیا بتائیں ہم نے کیا کیا دیکھا، کربلا میں کیا بتائیں ہم نے کیا کیا دیکھا، کربلا میں کیا بتائیں ہم نے کیا کیا دیکھا، تیری پیاس میں بجھاؤں اصغر میں تیری ماں ہوں، آ جاؤ چاند میرے، تیری پیاس میں بجھاؤں اصغر میں تیری ماں ہوں، آ جاؤ چاند میرے، تیری پیاس میں بجھاؤں اصغر میں تیری ماں ہوں، آ جاؤ چاند میرے، تیری پیاس میں بجھاؤں اصغر میں تیری ماں ہوں، میرے لاڈلے کہاں ہوں، میرے لاڈلے کہاں ہوں، سینے تمہیں لگاؤں اصغر میں تیری ماں ہوں، آ جاؤ چاند میرے، تیری پیاس میں بجھاؤں اصغر میں تیری ماں ہوں، آ جاؤ چاند میرے، تیری پیاس میں بجھاؤں اصغر میں تیری ماں ہوں، آ جاؤ چاند میرے، تیری پیاس میں بجھاؤں اصغر میں تیری ماں ہوں، بیٹا تمہارا قاتل میرے سامنے کھڑا ہے، جانے کیوں ہنس رہا ہے، چادر بھی لٹ چکی ہے، منہ کی طرح چھپاؤں اصغر میں تیری ماں ہوں، آ جاؤ چاند میرے، تیری پیاس میں بجھاؤں اصغر میں تیری ماں ہوں، آ جاؤ چاند میرے، تیری پیاس میں بجھاؤں اصغر میں تیری ماں ہوں، آ جاؤ چاند میرے، تیری پیاس میں بجھاؤں اصغر میں تیری ماں ہوں، میرے
دولہے کو سکینہ رو رو کے چومتی ہے، تجھے گھر میں ڈھونڈتی ہے، تیری موت کی خبر میں کیسے اسے سناؤں، اصغر میں تیری ماں ہوں، آ جاؤ چاند میرے، تیری پیاس میں بجھاؤں، اصغر میں تیری ماں ہوں، آ جاؤ چاند میرے، تیری پیاس میں بجھاؤں، اصغر میں تیری ماں ہوں، آ جاؤ چاند میرے، تیری پیاس میں بجھاؤں، اصغر میں تیری ماں ہوں، سے گر رہا ہے ننھا سا سر تمہارا، دل روتا ہے ہمارا، میرے ہاتھ تو بندھے ہیں، سر کس طرح اٹھاؤں، اصغر میں تیری ماں ہوں، آ جاؤ چاند میرے، تیری پیاس میں بجھاؤں، اصغر میں تیری ماں ہوں، آ جاؤ چاند میرے، تیری پیاس میں بجھاؤں، اصغر میں تیری ماں ہوں، آ جاؤ چاند میرے، تیری پیاس میں بجھاؤں، اصغر میں تیری ماں ہوں، جھولے کے ساتھ بیٹا میرے ہاتھ جل گئے ہیں، ظالم بھی ہنس رہے ہیں، تیری آخری نشانی اے کس طرح بتاؤں، اصغر میں تیری ماں ہوں، آ جاؤ چاند میرے، تیری پیاس میں بجھاؤں، اصغر میں تیری ماں ہوں، آ جاؤ چاند میرے، تیری پیاس میں بجھاؤں، اصغر میں تیری ماں ہوں، آ جاؤ چاند میرے، یا حسین یا حسین یا حسین یا حسین یا حسین یا حسین یا حسین، حق امام یا حسن یا حسین، حق امام یا حسن یا حسین، حق امام یا حسن یا حسین یا حسین یا حسین، بیمار تھا چلنے سے جو لاچار تھا، چلنے سے جو لاچار تھا، اور شام کا بازار تھا، اور شام کا بازار تھا، اور مصطفیٰ کی بیٹیاں، مولا حق امام یا حسن یا حسین، مولا حق امام یا حسن یا حسین یا حسین یا حسین یا حسین، شبیر کی اولادی، سینے پہ جو شاخے پری، سینے پہ جو شاخے پری، جس کی آبابن میں ڈلی، جس کی آبابن میں ڈلی، منہ پر تماچوں کے نشان، مولا حق امام یا حسن یا حسین، مولا حق امام یا حسن یا حسین یا حسین یا حسین یا حسین یا حسین، گلے خنجر چلے، پیاسے گلے خنجر چلے، چادر چنی خیمے جلے، چادر چنی خیمے جلے، آباس کے پرچم تلے، آباس کے پرچم تلے، یہ بیویاں مولا حق امام یا حسن یا حسین، مولا حق امام یا حسن یا حسین یا حسین یا حسین یا حسین یا حسین، پیاسے گلے خنجر چلے،
روشنی پہلے جلے عباس کے شان کٹے عباس کے شان کٹے تنہا حسین مولا حق امام یا حسن یا حسین مولا حق امام یا حسن یا حسین 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 مولا حسین مولا حسین مولا حسین مولا حسین مولا حسین مولا حسین السلام علیکم یا ابا عبداللہ السلام علیکم یا ابن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم السلام علیکم یا خدیجۃ الکبریٰ ام المؤمنین السلام علیکم یا امیر المؤمنین اور یا سید الوطین السلام علیکم یا فاطمۃ الزہراء سیدات نساء العالمین السلام علی الحسین السلام علیکم یا باب الحوائج ابو الفضل العباس ابن امیر المؤمنین السلام علیکم ایھا الشہداء والاسرى اجمعین ورحمۃ اللہ وبرکاتہ السلام علیکم یا غریب الغرباء السلام علیکم یا معین الضعفاء والفقراء السلام علیکم یا شمس الشموس وانس النفوس ایھا المسلمون بالذکور السلطان والعرب والعجم علی بن موسیٰ والرضا الراضی بالقدر والقضاء ورحمۃ اللہ وبرکاتہ السلام علیکم یا صاحب العصر والزمان السلام علیکم یا امام الانس والجان السلام علیکم یا شریف القرآن السلام علیکم یا خلیفۃ الرحمن السلام علیکم یا مظہر الایمان اجل اللہ تعالی فرجہ اجل اللہ تعالی مخرجہ ورحمۃ اللہ وبرکاتہ یا صاحب الزمان ادرکنی یا صاحب الزمان ادرکنی یا صاحب الزمان ادرکنی بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم کل ولیک حجت ابن الحسن صلواتک علیہ وعلی آبائہ فی هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طهرا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا